اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعہ کے بارے میں۔ ایک رات فرعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ دو درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور منجموں اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم کو خوب غور و خوض کر کے ہم کو خواب کی تعبیر بتانی ہوگی۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا، ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر کہا، قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کو تباہ کر دے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث نعمتیں کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے منجموں کی سن کر فرعون بہت ہی ہراساں ہوا اور پھر بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ تو وہ منجم کہنے لگے کہ 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے رحم مادر میں آ جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ اسی طرح ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آ گئے، اور اس کی کچھ شرح یوں ہیں کہ آپ خاتون عمران کی بیوی تھی اور وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے پہلے آپ کا ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام مریم اور عمران فرعون کے ندیمیوں میں سے تھا۔ وہ اس دن فرعون کے پاس آیا تھا، بی بی کو شوق مباشرت ہوا اور ان کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ اسی طرح آپ اسی گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ اس کے بعد بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو چلی آئی، اور یہ راز کسی کو بھی معلوم نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ ہر راز کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے اپنے حساب نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ آج کی شب گزشتہ میں باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا، اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو فوراً اس کو مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خون کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم دے دینا۔ اسی طرح فرعون نے ایک ایک شخص بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر رکھا تھا، جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو مار ڈالتے، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو نہیں مارتے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو فرعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ اس کی عورتوں کے حمل خود آ کر دیکھتا تھا، اور ان کے پیٹ پر غیر محرم بھی ہاتھ پھیرتے تھے حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل میں تھی کہ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ نہایت خوبصورت تھے۔ ان کے پیدائش سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں حیرہ ہوتی تھیں۔ اور کچھ ہی عرصہ میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس بچے کو، معصوم کو تو کسی جگہ پر پناہ دے دے۔ آخر مجبور ہو کر تندور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کر اس خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا اور پھر چلے گئے۔ اور ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگی اور کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا، اور نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا ہوگا، اور کہنے لگی کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی بھی ہو تو اس سے اپنے دل مجروح کی دوا کرتی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر بڑی ہی متعجب ہوئی
اور خدا کا شکر بجا لائیے۔ دیکھتے ہی ان کو اس سے تندور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ متفکر ہوئی کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے اسی طرح آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر تم کو ڈر ہو تو اس کو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ ہی کچھ غم کر، ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئی۔ آپ نے ایک صندوقچہ بنانے کے لیے کسی بڑائی کی تلاش میں نکلی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑائی کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ بولی ہاں، میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر میں جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچہ میں رکھ کر متکفل کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اس صندوقچہ میں رکھ کر جب دریائے نیل میں ڈال دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ رہی تھی کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی رہنا کہ دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اسے دیکھ لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی کہ اس کو اجنبی ہو کر یا ان کو خبر نہ ہوئی۔ بس خدا کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا وہاں جا کر ٹھہرا۔ اور اس وقت فرعون اور بیوی آسیہ خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوقچہ پر جا پہنچی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ کیا چیز ہے جو پانی میں بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوقچہ ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوقچہ کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا کیونکہ فرعون مردود کافر و مشرک تھا، پلیت کے ہاتھ سے نہ اٹھایا گیا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیا اور انہوں نے وہ صندوقچہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اس کے کھولنے کی ہر چند کوشش کی لیکن وہ اس صندوقچہ کو نہ کھول سکا، مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے اس صندوقچہ کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی۔ اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت ہے، اس کے نور سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فدا ہو جاتا تھا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا، مجھے فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ اور یہ واضح ہو کہ آسیہ خاتون بھی ایک بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچیری بہن تھی۔ وہ اچھی طرح اپنے حواشے برادر کو پہچانتی تھی۔ پھر فرعون سے کہنے لگی کہ دیکھو یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، تم اس کو نہ مارنا کیونکہ ہم اس کی پرورش کریں گے، یعنی اس کو کچھ بھی خبر نہ ہو کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا، یہ سمجھ کر اس کو نہ مارا۔ اور فرعون کے ہاں ایک بیٹی تھی جو کہ برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے، اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خدا کے فضل سے کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا وہ لعاب اس لڑکی کے برص کے دبو پر لگا تو اس برص کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا، دیکھو یہ کیسا مبارک لڑکا ہے، اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برص کی بیماری جاتی رہی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر دیکھا کہ واقعی یہ جو برص کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنے شہر کی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور حرام کر دیا ہم نے اوپر اس کے دودھ دائیوں کا پہلے سے، پس خوار موسیٰ ہارون موجود تھی۔ وہ بولی کہ میں بتاؤں تمہیں ایک گھر والی کے پالے اس کو واسطے تمہارے اور واسطے اس کے بہت خیر خواہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ لے آؤ ان کو۔ پھر وہ دوڑی اور چلی گئی اور اپنی ماں کے پاس جا کر بولی اے ماں، میرے خدا نے مہربانی کی ہے ہم پر، چلو تم میرے بھائی کو دودھ پلانے اور فرعون بلا رہا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، تم چلو کیونکہ میں نے اجنبی کے طور پر تمہاری بات فرعون سے کہی ہے، میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فرعون کے گھر پر آئی۔ وہاں آ کر دیکھا کہ بہت سی دائیوں کو بلایا ہے لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوا کہ اے خاتون یہ راز کسی پر بھی مت ظاہر کرنا۔ تو یقیناً آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے وہ یقیناً جو ہے دلچسپ لگا ہوگا، اسی لیے آپ ہمارے چینل کرن اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔